ریحان ہاشمی صاحب، اب آپ ایکٹیو نہیں ہیں بہت زیادہ ایم کیو ایم کے اندر، آپ ہلال احمر کے صدر ہیں اور یہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ وغیرہ کا آپ کراچی سینٹرل کے چیئرمین رہے ہیں، آپ ممبر قومی صوبائی اسمبلی 2 مرتبہ رہے ہیں. اب یہ سب کچھ یہ بحث تو بڑی بے معنی ہو جاتی ہے نا کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا. بھائی آپ سبھی لوگ حکمران رہے، آپ ہی کے دور میں بلدیہ میں بھی آگ لگی تھی، آپ ہی کے دور میں ریجنٹ پلازا بھی جلا تھا، آپ ہی کے دور میں ملینیم مال بھی جلا، اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہوئے، پینٹ فیکٹری میں آگ لگی، ہر سال 2-3 بڑے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ تو کہنا غلط ہوگا نا کہ آپ دونوں کو ہم کوئی الگ الگ کریں. سر یہ آج بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، کل بھی ہوگا، اس کی تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ نہیں ہوگا جو شہر کے حالات ہیں. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک انتظامی سنگین فیلئر ہے اور اس فیلئر کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان جو ہوا ہے. اچھا، اب یہ کہنا اپنی ذمہ داری سے اجتناب کرنے والی بات ہے کہ اگر کسی اسپیسیفک پارٹی کے دور اقتدار میں کسی چیز کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اگلے آنے والے اقتدار میں رہنے والے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے زیر نگرانی ان اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے. یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ اگر بالفرض محال اگر ایک وقت میں ایک کام ہوا اور مؤثر ہو گیا، ایگزیکیوٹ ہو گیا، تو اس کی ریفلیکشن جو ہے آگے آنے والے دور میں ہونی چاہیے تھی. اچھا، اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ انتظامی فیلئر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، تو دیکھیں جس طرح ایکسپینشن ہو رہی ہے کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی کی اور جس طرح ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، تو بنیادی طور پر جو ہاؤس ہولڈ کے لحاظ سے جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، یہاں پر فیسلیٹیشن کے لیے ہونا ضروری ہے. آج میں اگر یہ بات کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول کا کراچی بلڈنگ کنٹرول کے درمیان کا جو سفر ہے، اس سفر میں جو بے ہنگم بہراروی پھیلی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور وہی ادارے کارکردگی کی خلی بھی کھول رہے ہوتے ہیں. انہی کی کارکردگی نہ دکھانے کی وجہ سے ایسے حادثات بھی رونما ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اگر فرض کریں کہ اگر ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی بات کریں، کیونکہ میں جس دور میں ممبر قومی اسمبلی رہا ہوں تو اس وقت میں اور اس کے بعد ڈسٹرکٹس کو بھی دیکھتے رہیں، تو دیکھیں میں تو اون کر رہا ہوں نا، اور اس اونرشپ میں ہمارے جو اقدامات ہیں چاہے اس کی ریفلیکشن پراپر طریقے سے ہو سکی یا نہیں ہو سکی، وہ تو فنگر ٹپ پر ہوتے ہیں. اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس بات کو مان بھی لیں کہ 17 سالہ دور اقتدار ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بلڈنگ کنٹرول کیونکہ اگر ادارے کو یا اس سے متعلقہ ادارے کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کاوش کی ہو. اچھا، یہ نہیں کر رہے تھے ریحان ہاشمی صاحب، یہ نہیں کر رہے تھے، یہ نہیں، معذرت، آپ کیونکہ آپ کا فی الحال آپ بہت ایکٹیو نہیں ہیں لیکن آپ ایکٹیو رہیں اور آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے، تو یہ ایم کیو ایم جو فرینڈلی اپوزیشن کرتی رہی ہے، کس مسئلے پر ایم کیو ایم نکل کر آئی ہے، احتجاج کیا ہے؟ پانی کے مسئلے پر آئی ہے، سڑکوں کے مسئلے پر آئی ہے، کچرے کے مسئلے پر آئی ہے. نہیں، آپ نے ایکشن لیا کس چیز پر ہے؟ آپ ان کو ٹف ٹائم دیتے کب ہیں؟ آپ تو آپ کی پارٹی کو، میں کہہ رہا ہوں ایک سکے کے 2 رخ ہیں آپ لوگ. میں گنوا دیتا ہوں آپ کو، میں گنوا دیتا ہوں چند چیزیں چیدہ جو کہ ام الخبائث ہے، جس کو میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا تو آج یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر 2013 میں جب لوکل باڈیز کا قانون نافذ العمل کیا جا رہا تھا تو اعدادی اکثریت کی بنیاد پر صوبائی اسمبلی نے پیپلز پارٹی اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے، مل کر 2013 کے قانون کو منظور کیا. اچھا، اب یہ تمام انتظامی مسائل یہ بنیادی طور پر قوانین کے اطلاق سے ہونے ہیں. اگر ہم اس وقت بائیکاٹ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، حکومت چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، اور آپ ہی لوگ اپنے پروگراموں میں بڑی تنقید کا نشانہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں چھوڑنے کی، استعفیٰ دینے کی بات کرتے ہیں. جمہوری معاشرے میں تو مل کر کام کیا جاتا ہے. ہم پہ نہ ڈالیں یہ ایونٹ بیس بات نہ کریں نا ریحان بھائی. بات یہ کریں کہ اوور آل جو سچویشن ہے آپ ان کے ساتھ مسلسل اپوزیشن میں ہے نا آپ اپوزیشن میں. 17 سال میں تو اسپیسیفک بات کروں گا، اور اس سے پہلے آپ حکومت میں رہے. نہیں، اس کے دوران بھی رہے، 10 سال ہمارے اتحادی رہے ٹاپ کی منسٹری. دیکھیں، اب میں میری اگر گزارش سن لیں، جی، میں تو آپ کو اسپیسیفائی کر کے، انڈیکیٹ کر کے، پن پوائنٹ کر کے اپنی ان اپوزیشن سر آپ نہیں کروا پا رہے نا. پارلیمنٹ میں آپ کو بھیجا گیا، عوام نے ووٹ دے کر بھیجا، آپ وہاں پر کمپرومائز ہو گئے، آپ اس کو کروا ہی نہیں پا رہے جو کراچی کے لیے ہونا چاہیے. نہ تو آپ جنگ و جدل کیا کریں نا، آپ کی جو بنیادی پارٹی والے ہمارے خلاف مسئلہ اٹھا لیں. بھائی جمہوری معاشرے میں میں ناراضگی کا اظہار کروں گا نا،
میں ان سے لڑوں گا نہیں، اسمبلی جلسوں میں تو آپ ووٹ یہ کہہ کے نہیں مانگتے نا، احتجاج کروں گا، بائیکاٹ کروں گا، ان کے یہ خلاف کہہ کے نعرے تو لگاؤں گا یا سڑک پر آ کر احتجاج کروں گا. اس کے علاوہ اسی لیے کوئی تو میں کہہ دوسرا رہا ہوں آپ کی طریقہ ملی بتا بھگت دیں. ہے. اس کے نہیں، اس کو آپ اگر ملی بھگت کہتے ہیں تو بھائی جمہوری معاشروں میں اس سے بڑھ کر جو ہے نا پیپلز پارٹی والوں نے اگر ادھر ہمارے لوگوں خلاف کی FIR جانیں درج جا رہی کی ہیں، ڈمپروں تو سے دیکھیں، کچلے جا رہے ہیں، سنیں میری بات. اس کے شہر کا علاوہ مجھے ستیہ خیر ناش بتا ہوا دیں، ہوا چلیں ہے. آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے سیاسی لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ان رستوں کے علاوہ جمہوریت میں کوئی اور راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم لیٹیگیشن میں گئے، ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کیس جی کیے، جی، ہم ان کے خلاف احتجاج کرتے رہے. آپ آج اسی بھی لیے آپ ووٹ سے لے ٹی کے وی پہ جاتے ہیں بیٹھ کر سر، میں ان کے کہ خلاف آپ نے بات کر اپنے رہا ہوں، ان کی شہریوں کے، پالیسیز کے خلاف. اپنے تو ووٹرز کے، اس کے علاوہ کوئی اپنے راستہ بتا دیں ووٹرز کے، تاکہ اپنے ہم ووٹرز سمجھ کے لیں. حقوق کا دفاع جی کریں مسعود گے، وہ صاحب، نہیں میں کر چاہ رہا پا رہے ہوں سر.